إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز حاضرین جمعہ، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں. وہ میری بات تو مانیں، مجھ پر ایمان تو لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. ہمیں اپنے رب کے اس پیغام پر غور کرنا چاہیے کہ رب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ اس رب کا وعدہ ہے جو بالکل بے نیاز ہے. رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم لوگ اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالی ہر اعتبار سے بالکل بے نیاز اور قابل تعریف ہے. وہ ایسا بے نیاز کہ دینے سے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواہ مسلم من حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ. کہ اگر ابتدائی آفرینش سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انس و جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب اللہ کے سامنے اپنا مطالبہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مطالبہ کو پورا کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں مگر اتنا ہی جتنا کہ سوئی کو جب سمندر میں آپ ڈالیں گے، سمندر کے پانی میں جتنی کمی آئے گی اتنا ہی رب کے خزانے میں کمی آئے گی. وہ ایسا بے نیاز کہ اگر بندہ اس سے نہ مانگے تو غصہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. رواہ الترمذی وغیرہ بسند حسن. کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. وہ ایسا بے نیاز کہ مانگنا اس کے نزدیک بہت محبوب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں. اسے دعا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنے سے مانگنے کو عبادت قرار دیا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. تو رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، بندے اس کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، اپنا مطالبہ رکھیں، اپنی دعائیں مانگیں. اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ وعدہ سننے کے بعد سوچ رہے ہوں گے
کہ ہم تو بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں اس کا بہترین جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا ہتھیار کے مانند ہے، اور ہتھیار کب کارگر ہوتا ہے؟ جب اس میں 3 چیزیں بیک وقت پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ ہتھیار بذات خود بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ نمبر 2، اس ہتھیار کو چلانے والا بازو تجربہ کار اور مضبوط ہو۔ نمبر 3، اس ہتھیار کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تب جا کر وہ ہتھیار کارگر ثابت ہوگا۔ اگر مان لیا جائے کہ ہتھیار بالکل ٹھیک ہے لیکن جو چلانے والا بازو ہے اس کو ہتھیار چلانے کا تجربہ نہیں ہے، وہ بازو مضبوط نہیں ہے، وہ ہتھیار کسی بزدل کے ہاتھ میں چلا جائے تو چاہے وہ ہتھیار جتنا بھی اچھا ہو وہ کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہتھیار بھی بالکل فٹ ہے، چلانے والا بازو بھی مضبوط ہے، لیکن اس ہتھیار کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہیں تو جب تک وہ رکاوٹیں موجود ہیں تب تک وہ ہتھیار صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ بعین ہی یہی مثال دعا کی ہے کہ دعا میں بھی ان تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ دعا شرعی اعتبار سے بالکل ٹھیک اور درست ہو۔ نمبر 2، دعا مانگنے والے کو مانگنے کا سلیقہ آتا ہو۔ نمبر 3، اس دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں تب ہماری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اگر تینوں میں سے کسی میں بھی کمی ہے، خلل ہے، تو پھر دعاؤں کی قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کا جو شرعی سلیقہ ہے، دعا کے جو آداب ہیں، ان آداب کو ہم سیکھیں، ان سلیقوں کو سیکھیں۔ اس کے اعتبار سے ہم اپنے رب سے دعا مانگیں، اور ہمارا رب تو بے نیاز ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں۔ تو ہم سلیقے سے مانگیں، انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو ہمارا رب قبول فرمائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک جوتے کا تسمہ اگر میسر نہ کرے تو وہ بھی میسر نہیں ہوگا، اس لیے اس کو بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو مانگنے کا صحیح سلیقہ سکھا دے، ہماری جائز اور نیک دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد، معزز سامعین، دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہماری دعا میں اخلاص ہو، ہم صرف اور صرف اپنے رب سے مانگیں۔ رب العالمین فرماتا ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو اپنے رب کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی سے مانگو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس ذات سے دعا مت کرو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا،
اور اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہے تو ان نعمتوں کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ ہی تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو جب اس کی دی ہوئی نعمت کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر مصیبت دینا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو مانگو اس سے، دعا کرو اس سے جو ان ساری چیزوں کا تنہا مالک اور قادر ہے۔ اور کفار مکہ بھی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جب مصیبت آتی تھی تو وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی تھی تب وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب ساحل تک پہنچ جاتے ہیں تب وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو کفار مکہ کا یہ حال تھا کہ مصیبت کی حالت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ان کی پیشانیاں اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکتی ہیں۔ جب مصیبت میں بھی اللہ سے دور رہو گے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکاؤ گے، تو پھر کون سی دعا کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے دعا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دل کو حاضر کر کے دعا مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا ایھا الناس صلوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ فإن اللہ لا يستجیب لعبد دعاہ عن ظہر قلب غافل۔ لوگو اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم کو اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو دل اللہ تعالیٰ سے غفلت کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ غافل دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کرتے رہتے ہیں، اور زبان سے جو دعا جاری ہے دل کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ذہن و دماغ کہیں بزنس میں، تجارت میں، سماج کے دوسرے معاملات میں، گھر کے بعض دیگر معاملات میں دماغ الجھا ہوا ہے، زبان سے دعا جاری ہے، دل کو اس کا شعور تک نہیں ہے۔ جب صورتحال ایسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے جب ہم دعا کریں تو اپنے دل کو حاضر کرتے ہوئے دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور دعا بالکل پختگی کے ساتھ مانگیے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ اگر تو چاہے تو رحم کر دے، اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو روزی دے دے۔ نہیں، دعا مانگنے کا یہ سلیقہ نہیں ہے۔ دعا پختگی کے ساتھ مانگیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت ولیعزم المسئلہ فإن اللہ لا مکرہ لہ، کہ کوئی یہ نہیں کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم فرما، بلکہ پختگی کے ساتھ دعا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور کرنے والی نہیں۔ اسی طریقے سے دعا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہر طرح کی رکاوٹوں سے خالی ہو، ان رکاوٹوں سے خالی ہو جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دعا کی قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اس کا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جیسے گناہ کے لیے دعا کرنا، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے دعا کرنا، اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے جلدی مچانا، یہ سب دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قالوا يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کے لیے دعا نہ کرے، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے دعا نہ کرے، اور جب تک جلدی نہ مچائے۔ گناہ کے لیے دعا کرنا، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے دعا کرنا،
ہر آدمی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، لیکن جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت دعائیں کی، میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر وہ مارے حسرت کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ بندہ اپنے رب بے نیاز سے مایوس ہو جائے، مارے حسرت کے دعا کرنا چھوڑ دے، تو پھر اس کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ دعا کرنا کسی بھی حال میں خیر سے خالی نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذن نكثر قال الله أكثر۔ کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب دعا کرتا ہے جس دعا میں گناہ یا رشتہ داری کو کاٹنے کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہر حال میں ملتی ہے، بعینی وہ دعا جو انسان مانگ رہا ہے اس کی وہ دعا پوری ہو جائے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دعا کے ذریعے دنیا کی کوئی مصیبت ٹال دے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ تو ایک مسلمان کی دعا ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے، تو ہر حال میں وہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر آپ کی بعینی وہ دعا قبول ہو گئی تو وہ بھی خیر ہے، اگر مصیبت چل گئی تو وہ بھی خیر ہے، اور اللہ نے اگر آپ کی اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا تو وہ بھی خیر ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا تب تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کی راہ میں حرام کمائی رکاوٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ اے رسولوں پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنوں کو حکم دیا کہ اے مومنوں ہماری دی ہوئی پاک روزی کھاؤ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، لمبا سفر، پراگندہ بال، غبار میں اٹا ہوا، عاجزی کی آخری کیفیت تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے یا رب اے میرے رب اے میرا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی پرورش پرداخت حرام سے ہوئی ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو حرام کمائی دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہذا ہمیں اپنے کمائیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ یہ ہے کہ سماج میں برائی کو رواج ہو رہا ہو اور ہمارے سماج میں برائی سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ جب سماج کی ایسی صورتحال ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، پھر ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ رواہ الترمذی وغیرہ وحدیث حسن لغیرہ۔ کہ تم ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ غور کیجئے کہ ہمارا سماج کیا اس سمت جا رہا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے
कि अल्लाह ताला का अज़ाब आए और हम दुआ करते रहें हमारी दुआ कबूल न हो। बहरहाल ज़रूरत इस बात को समझने की है कि कुरान और हदीस में दुआ मांगने का सलीक़ा जो सिखाया गया है उसको सीखना और बरतना है। उसको जब हम सीखेंगे, उसको जब हम अपनी ज़िंदगी में बरतेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरिस सहाबति अजमईन व अन्ना मअहुम बिजूदिका व करमिका या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इजअल कैद अअदाइद्दीन फ़ी नुहूरिहिम व ज़लज़िलिल अर्ज़ मिन तहति अक़दामिहिम या क़विय्यु या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व फ़ुक्क असराना व आफ़ि मुब्तलाना वग़फ़िर लिमौताना या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।